علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے لائبریری، جس میں ہم کسی ایک کتاب کا تعارف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے مدنی چینل کا پروگرام ہے تو اسلامک بکس کا ہی تعارف یہاں پر پیش کیا جائے گا۔ آج جس کتاب کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، اس کا ٹاپک اتنا بنیادی اور اتنا اہم ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس موضوع سے باہر نہیں ہو سکتا، اور اس کا موضوع ہے نماز۔ نماز ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نماز ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کو جنت کی کنجی کہا گیا، نماز ہی ایمان و کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ یہ نماز ہی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ پاک نے احکامات ارشاد فرمائے، اور یہ نماز ہی ہے کہ جس میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قرب میں ہوتا ہے، گویا کہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہا ہے۔ اتنی اہم اور اتنی بنیادی عبادت ہو اور اس پر ہم کچھ نہ پڑھیں تو یہ ایک عجیب سی بات ہوگی۔ بیسیکلی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس موضوع پر دو کتابیں ہیں، تو چونکہ موضوع ایک ہے تو دونوں کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دونوں کتابوں کی جو ٹائپ ہے وہ کس طرح سے مختلف ہے۔ ایک کتاب جس کا نام ہے نماز کے احکام، اس کی ٹائپ مسائل پر مشتمل ہے، اور دوسری ہے فیضان نماز، اس کے اندر فضائل کو، نہ پڑھنے کے عذابات کو، ترغیبات کو، ترہیبات کو، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے پہلے بات کر لیتے ہیں کتاب نماز کے احکام کی۔ اس کے پیجز ہیں 499، 499، اور اس کا ہدیہ ہے 375 روپے۔ 499 صفحات پر مشتمل یہ کتاب اتنی شاندار اور اس کو اتنی پذیرائی ملی کہ اب تک مجموعی طور پر یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے۔ جب سے لکھی گئی اس کو خریدا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی بڑی ہی زبردست ہیں۔ ایک اس کی سب سے بنیادی خوبی تو یہ ہے کہ اس ایک کتاب کے اندر 12 رسالوں کو جمع کیا گیا ہے، اور ان کے ٹاپکس آپ کو میں بیان کروں تو منہ میں پانی آئے گا کہ اتنی شاندار کتاب اور صرف 375 روپے میں۔ جی ہاں، ایک رسالہ ہے وضو کے احکام سے متعلق، ایک ہے وضو اور سائنس۔ بیسیکلی امیر سنت کا بیان تھا جو بہت عرصہ پہلے ہوا تھا، اس کو تحریری شکل میں پیش کیا گیا۔ غسل کے احکام پر مشتمل ایک رسالہ ہے، اذان کے احکامات پر مشتمل ایک رسالہ ہے۔ آگے بڑھیں تو نماز کا طریقہ، یعنی نماز پڑھنے کا جو مسلسل ایک طریقہ ہے وہ پورا ایک رسالے میں بیان کیا گیا ہے۔ مسافر کی نماز سے متعلق ایک رسالہ ہے، قضا نمازوں سے متعلق، اسی طرح عیدین کا جو طریقہ ہے، نماز عید کا طریقہ، وہ بیان کیا گیا ہے۔ نماز جنازہ سے متعلق مکمل رسالہ موجود ہے۔ ایک رسالہ نماز جمعہ سے متعلق ہے، اور ایک مدنی وصیت نامہ اور فاتحہ کا طریقہ۔ یہ ٹوٹل 12 رسائل کا ایک بہترین گلدستہ نماز کے احکام نامی کتاب میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ چونکہ حنفی ہیں اور آپ احناف کے لیے ہی مسائل تحریر فرماتے، تو یہ جتنے بھی نماز کے مسائل ہیں یہ فقہ حنفی سے متعلق ہیں۔ اب اگر بات کریں ان رسائل کی تو آپ یقین کریں، ایک تو سب سے بنیادی بات جو امیر سنت کی ہر تحریر میں یہاں بھی نظر آئے گی کہ آپ بڑی سلیس زبان استعمال فرماتے ہیں۔ احکامات پر مشتمل کتابیں جنہوں نے پڑھی ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جب مسائل کا بیان ہوتا ہے تو اصطلاحات کا استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات عوام کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن امیر علیہ سنت کا یہ کمال ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو ایسا لکھتے ہیں کہ ایک عام کم پڑھا لکھا شخص بھی آسانی کے ساتھ اسے سمجھنے میں کامیاب ہو سکے۔ ہاں، جہاں پر اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر اصطلاح تو لکھی ہی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ بریکٹ میں یا حاشیے میں
اس کا معنی یا اس کا مفہوم یا اس کی وضاحت بیان کر دی جاتی ہے۔ یہ اس کتاب کا ایک بڑا ہی زبردست خوبی والا پہلو ہے، یہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب یہ جتنے میں نے رسائل کے نام لیے، اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں عام زندگی میں درپیش نہ ہوتی ہو۔ مسافر ہیں، تقریباً لوگ سفر کرتے ہیں، اب یہ کیا احکامات ہیں، کب بندہ مسافر ہوتا ہے، کب مسافر نہیں ہوتا، کتنے دن کا اسٹے ہوگا تو مسافر ہوگا، کب مسافر شمار کیا جائے گا۔ قضا نمازیں، اللہ اکبر، لاکھوں مسلمان ایسے ہوں گے بدقسمتی سے کہ جن پر جو نمازیں فرض ہوئیں انہوں نے ان کو مکمل ادا نہ کیا ہوگا۔ اب نماز قضا ہو گئی تو اس سے توبہ کا طریقہ کیا ہے، اس کو دوبارہ ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ قضا نمازوں میں بعض آسانیاں ہیں، وہ کیا ہیں، وہ آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی نعمتیں اور رحمتیں مسلمان کے لیے رکھی ہیں، نماز اگر چھٹ گئی تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ جو رسالہ قضا نمازوں کا بیان ہے اس میں ایک بڑی ہی اسپیشل چیز ہے، میں چاہوں گا کہ تمام ناظرین اس کو ضرور پڑھیں اور بہت سو کو یہ بینیفٹ کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے، اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، فدیہ کب ادا کیا جائے گا، اس کے احکامات کیا ہیں، کس شخص کے لیے کیا جائے گا، اگر رقم کم ہے اور نمازیں زیادہ ہیں تو اس کو کیسے آپ ادا کریں گے، یہ نمازوں روزوں کے فدیے کا طریقہ بھی آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ اسی طرح سے نماز جمعہ سے متعلق، خطبے سے متعلق جو بنیادی احکامات ہے، کب کاروبار کرنا منع ہو جاتا ہے، جو اذان کا وقت ہے اس کی تعیین کس طرح سے کی جائے گی، یہ بڑا ایک زبردست فضائل بھی ہیں اس کے اندر اور جمعہ کے احکامات بھی ہیں۔ ایک ابتدائی رسالہ وضو کا طریقہ بھی ہے جس میں وضو کے طریقے کو بڑا ڈیٹیل سے، فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ اس رسالے میں ملے گی۔ اور ایک اور بڑا اسپیشل رسالہ وضو اور سائنس، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس نے اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں فضائل اور ثواب عطا کرنا ہے، ہمیں جسمانی فوائد بھی ملتے ہیں۔ جی ہاں، وضو کے سائنسی فوائد کیا کیا ہیں، مسح کے کیا ہیں، دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، اس سے آپ کے باڈی پر کیا پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح پاؤں دھوتے ہیں، اسی طرح پورے دھلتے ہیں، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، بڑے بڑے امراض سے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ تو یہ رسالہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ مدنی وصیت نامے کی میں بات کروں تو بہت سارے لوگ اس بات پہ کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں کہ یار وصیت تو کرنی چاہیے، سنت ہے، اچھی بات ہے، کریں کیسے، الفاظ نہیں مل پاتے، کن باتوں کی وصیت کی جائے۔ عمومی بات کروں تو لوگ صرف اپنے مال دولت کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، لیکن وصیت صرف ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اور بھی کاموں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے، امیر اہل سنت نے کیا وصیتیں کی اور آپ کے لیے اس میں سیکھنے کا، ایک تو اس کو پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا، دوسرا آپ اگر اپنی وصیت لکھنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کا وصیت نامہ سامنے رکھیں اور اس کے پوائنٹ وائز اپنی وصیت لکھتے چلے جائیں۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو امیر اہل سنت کی ذات سے خاص ہے، مثال کے طور پر آپ ایک تحریک کے بانی ہیں تو آپ نے اس حوالے سے کچھ وصیتیں فرمائیں، آپ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں تو اپنی کتابوں کے حوالے سے کچھ ارشادات فرمائیں، ہو سکتا ہے آپ مصنف نہ ہو، تو 1 2 3 چیزیں ہیں جو آپ سے متعلق شاید نہ ہوں، لیکن اکثر چیزیں آپ سے موافق ہوں گی، آپ اس کو سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ فاتحہ کا طریقہ، اللہ اکبر، ایصال ثواب کرنا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، برسی ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، مولانا صاحب کو بلاؤ، یہ کرو وہ کرو، بہت اچھی بات ہے، عالم دین آئیں گے، کوئی مولانا صاحب آئیں گے، برکت ہوگی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میسر نہیں ہے تو کیا ہم ایصال ثواب نہیں کریں گے؟ ایصال ثواب کرنے کا، فاتحہ پڑھنے کا کیا آسان طریقہ ہے، وہ اس کتاب میں موجود ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب فاتحہ خوانی کرتے تو آپ کیا کیا تلاوت کیا کرتے تھے اور کیا وظائف اور ذکر کیا کرتے تھے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، دیگر بھی اذکار اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ رسالہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا ہی منفرد رسالہ آپ پائیں گے۔ نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن باتوں سے مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، سجدہ سہو، اللہ اکبر، نماز میں مسٹیک ہو جائے تو کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ دوران نماز اگر مسٹیک یاد آ گئی تو اس کا ازالہ ہو سکتا ہے
اور وہ ہے سجدہ سہو۔ یہ کب واجب ہوتا ہے اور کہاں کہاں یہ سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے، اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ نماز کی جو سنتیں ہیں اور آداب ہیں، مستحبات ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ اور ایک اور بات کہ نماز کے جو اذکار ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح کچھ سورتیں اور جو التحیات ہے، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، اذان ہے، ان سب کا ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ جی ہاں، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ کیا کیا بیان کروں، کیا کیا چھوڑوں، آپ یقین کریں یہ تو ایسی شاندار کتاب ہے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر کے اندر یہ موجود رہنی چاہیے۔ نماز کے احکام ایک بڑی کتاب ہے اور جرنل ہے۔ ناظرین، ایک بڑی ہی زبردست اس پہ جو پڑھنے کی اور دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ خاص سجدے کے فضائل بیان کیے گئے۔ آج تک آپ نے نماز کے فضائل تو سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، لیکن اس نماز کے اندر جو ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے وہ ہے کہ جب بندہ اپنے جسم کا سب سے بہترین حصہ رب کی بارگاہ میں زمین پر رکھ کر اپنی عاجزی کی انتہا کا اظہار کرتا ہے، اور سب سے زیادہ قرب الہی کا مقام ہمارے لیے یہی ہے، بندگی کا ایک اعلیٰ ترین مقام یہ ہے، اس سجدے کے کیا فضائل ہیں۔ آپ یقین کریں یہ جا آپ پڑھیں گے تو آپ کو نماز سے محبت ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور چیز اس کے اندر جو بیان کی گئی میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی شیئر کروں کہ نماز جماعت سے پڑھنا یہ بندہ مومن کے لیے، مرد کے لیے واجب ہے، اس کی اپنی شرائط ہے۔ اب واجب ادا کرنا ایک اپنی جگہ پر کہ آپ گناہ سے محفوظ رہیں، لیکن اس جماعت کے اندر اللہ پاک نے کیا فضائل رکھے ہیں، کیا کمالات رکھے ہیں، یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آئے گا۔ نہ صرف یہ کہ فضائل ہیں بلکہ اس کی حکمتیں بھی ہیں، امیر علیہ سنت نے وہ حکمتیں بھی تحریر فرمائی ہیں۔ اسی طرح جماعت ہی سے متعلق ایک اور بڑی پیاری سوچ ہے جو ہمیں بار بار دی جاتی ہے کہ جب بھی آپ جماعت کے لیے جائیں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف، تو آپ کیا ایسی ایسی نیتیں کر سکتے ہیں کہ ایک عمل میں آپ 10 اچھی نیتیں کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مسجد اور جماعت سے متعلق 20 نیتیں بھی آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ اسی سے ریلیٹڈ چونکہ عورتوں کے کچھ مسائل جدا ہوتے ہیں، خواتین کے لیے نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منفرد ہیں اور خواتین جو ہے وہ بعض اوقات پریشان بھی رہتی ہیں، تو اسلامی بہنوں کی نماز کے نام سے الگ کتاب ہے، تو وہ بھی حاصل کریں، اور نماز کے احکام بھی۔ یہ 2 کتابیں ہو گئیں، اور تیسری کتاب جس کا نام ہے فیضان نماز، یہ درسی کتاب ہے، اسے درس بھی دیا جاتا ہے، بڑی ہی شاندار کتاب ہے۔ امیر علیہ سنت کی جہاں بہت ساری برکتیں ہیں، ان میں سے ایک بلا مبالغہ آپ کے بیانات، آپ کی تحریر، آپ کی صحبت، آپ کی موٹیویشن دعوت اسلامی کی وجہ سے لاکھوں مسلمان نمازی بن چکے اور لاکھوں کی نماز کی اصلاح ہو چکی، ان لمیٹڈ۔ جہاں جائیں مدنی قافلے 40 سال سے سفر کر ہی رہے ہیں، اور تقریباً مدنی قافلوں میں یہ ساری ترغیبات دی جاتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ۔ مدنی چینل جب سے آیا تب سے کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا، اتنا بڑا امپیکٹ ہے، اور اس میں ایک بات کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ امیر اہل سنت کی یہ تحریر ہے، فضائل نماز پر اور نماز نہ پڑھنے کے عذاب پر۔ اس سے شاندار کتاب اردو زبان کے اندر شاید آپ کو نہ ملے، یا آپ حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ اس کتاب کے جو صفحات ہیں وہ 600 ہیں، اور ہدیہ صرف 650 روپے۔ اتنی شاندار کتاب ہے، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہوا اور آپ نے اس کتاب کو پڑھا تو شاید زندگی بھر آپ نماز قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اتنی موٹیویشن ملے گی، جماعت کے فضائل، صحابہ کے، اولیاء کے واقعات، اور آخر میں 86 نمازیوں کی جو حکایات امیر سنت نے جمع فرمائی ہیں کہ ہمارے بزرگ صحابہ اولیاء نماز سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ یقین کریں آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں جب نماز سے ان کی محبت دیکھتے ہیں۔ یہ 86 حکایات انشاءاللہ آپ کے لیے موٹیویشن کا سبب ہوں گی، اور کچھ اس طرح کے واقعات بھی اس میں لکھے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ احادیث کے اندر نماز بلا عذر شرعی قضا کرنے والوں کے لیے کیا عذابات کا تذکرہ ہے، تو دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، ترغیب بھی ملے گی، ترہیب بھی ملے گی، فضائل بھی ملیں گے اور نہ پڑھنے کے عذابات بھی ملیں گے۔ ان دونوں کو پڑھ کر یقین کریں دل میں نمازوں سے جو محبت پیدا ہوگی وہ اپنی مثال آپ ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو کتاب ہے فیضان نماز، اس میں
اور بھی بہت ساری چیزیں معلومات کے لیے، انفارمیشن کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان نمازوں کے جو نام ہیں ان کی کیا وجوہات ہے۔ اچھا، فرائض کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ادا کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو ہمیشگی سے ادا فرماتے تھے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تو نماز تہجد واجب تھی، فرض کے درجے پہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے کتنی محبت تھی، اس کے واقعات بھی آپ دیکھیں گے۔ اچھا، نماز سے متعلق ایک پرابلم ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی۔ کئی ایسے لوگ آپ کو بھی ملیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں موجود ہوں، کہ میں فجر پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ تو آپ کو اس کتاب کے اندر یہ بھی ملے گا کہ اگر آنکھ نہیں کھلتی تو صبح میں اٹھنے کا کیا نسخہ ہے اور کیا طریقہ ہے۔ امیر اہل سنت کا کمال ہے کہ جو چیز بڑی ضروری سمجھتے ہیں اور کنیکٹڈ بھی ہوتی ہے وہ بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ نماز کی جماعت کی جب بات ہو، مسجد کی بات ہو، تو بعض نادان مسلمان مسجد میں کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں جو مسجد کے آداب کے خلاف ہوتے ہیں، جس سے نمازیوں کو، مسلمانوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس کی امیر اہل سنت نے 30 مثالیں بھی تحریر فرمائی۔ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، کتنا اہم ہوگا، یہ سب کچھ آپ کو اسی ایک کتاب میں ملے گا۔ تو کتنا کچھ ہے، میں تو مختصر بیان کر رہا ہوں، اور بھی اس کے اندر بہت کچھ آپ کو پڑھنے کا ملے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم پڑھنے والے بنیں اور نیت کر لیجئے کہ اس ماہ مبارک میں ہی انشاءاللہ ہم فیضان نماز کتاب بھی مکمل سٹڈی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ماہ رمضان کا یہ مہینہ تو دنیا بھر میں ویسے ہی مسلمان نمازوں کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سارا سال جو نظر نہیں آتا، رمضان میں پہلی صف میں نظر آتا ہے، بہت اچھی بات، غنیمت ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ لیکن کیا نماز فقط رمضان کے لیے تھی؟ نہیں، نماز تو سارا سال پڑھنی ہے، جس پر جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہے۔ تو اے کاش کہ اس ماہ مبارک کے دوران ہم یہ کتاب پڑھ لیں۔ یہ تو درسی کتاب ہے، آپ گھر میں درس دیں، بچوں کو بٹھائیں، گھر والوں کو بٹھائیں، تحفہ دیں۔ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے، ستون ہے دین کا۔ اگر یہ گر گیا کسی کا تو اس کے دین میں کتنی بڑی کمی واقع ہوگی اور کتنی کمزوری واقع ہوگی، یہ ہر ذی شعور شخص اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کتابوں کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ مکتبۃ المدینہ کی برانچز دنیا بھر میں موجود ہیں، فزیکلی آپ جا کر لے سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net آپ وزٹ کریں، وہاں پر آپ کو مل جائیں گی، یا مکتبۃ المدینہ کی جو ویب سائٹ ہے وہ وزٹ کیجئے۔ جی ہاں، ایک اور آپ کو بڑی زبردست خوشخبری دینی ہے کہ بعض شہروں کے اندر آپ کو آن لائن ہوم ڈیلیوری بھی میسر ہے۔ آپ آن لائن آرڈر کریں، ہمارا نمائندہ آپ کے گھر آ کر آپ کو یہ کتابیں پیش کر دے گا۔ ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بھی کتاب منگوا سکتے ہیں۔ اتنی ساری سہولیات ہیں تو پھر ہم یہ کیوں نہ کتابیں حاصل کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آج 3 کتابوں کا تذکرہ ہوا، موضوع ایک ہی تھا اس لیے 3 کتابوں کا تذکرہ کیا۔ نماز کے احکام، مسائل پر مشتمل کتاب، اسلامی بہنوں کی نماز، اس میں بھی خواتین سے متعلق جو خصوصی مسائل ہیں اور جو ایک ڈفرینسز ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اور تیسری کتاب فیضان نماز، فضائل پر اور نہ پڑھنے کی وعیدوں پر مشتمل ایک شاندار روایات کا، حکایات کا، قرآنی آیات کا اور احادیث کا مجموعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔